آج عمران خان صاحب ایک اور بات کر رہے ہیں تو حکومت کسی ایک اور جگہ پہ کھڑی ہے. یہ ایک پولیٹیکل ہماری ہسٹری بھی ہے اور آج کا ہمارا جو اس وقت چل رہا ہے سلسلہ وہ بھی اس میں ریفلیکشن ہوتا ہے. تو اس لیے سیاسی جماعتوں کو یہ سمجھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے کہ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کو بلا وجہ ان معاملات میں پھر مداخلت کی طرف نہ لے کے جائیں اور نہ اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کریں کہ جناب یہ کر دیں اور یہ کر دیں. صدیق الفاروق صاحب نے درست بات کی ہے, ان کا ڈومین نہیں ہے, لیکن یہی بات مسلم لیگ نون کو بھی سمجھنی چاہیے جب وہ اسٹیبلشمنٹ کو انوائٹ کر رہے تھے. یعنی میرے پاس وہ سارا آرکائیو ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم اپنے جلسوں میں یہ کہتی تھی عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئے, عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ ہی نکالے. یعنی آپ بھی انہی سے مطالبہ کر رہے تھے نا. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہم ماضی کا ماتم کرنے کی بجائے آگے کی طرف وے فارورڈ بڑھائیں کہ سول سپرمیسی کو بلڈ کرنے کے لیے عمران خان ہو, زرداری صاحب ہوں, پی ایم ایل این کی پالیٹکس ہو, جے یو آئی کی پالیٹکس ہو, اے این پی کی پالیٹکس ہو, بھائی ایک روڈ میپ کی طرف آ جائیں کہ اس ملک کو اگلے 10 12 15 برسوں کے لیے کیسے چلانا ہے. یہ الزام تراشیوں کی سیاست کے ساتھ تو یہ ملک نہیں چل سکتا, اور نہ یہ کسی کو کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی ضرورت ہے کہ کون اس ملک کا محب وطن ہے اور کون اس ملک کا غدار ہے. یہ پالیٹکس کا کر کے ہم نے اس کے نتائج دیکھ لیے ہیں, اس نے ملک کی کوئی خدمت نہیں کی ہے. سب اس ملک کے اندر وفادار ہیں, سب اس ملک کے ساتھ رہتے ہیں, سب اس ملک کے لوگ ہیں, اسی ملک کے اندر انہوں نے سیاست کرنی ہے. تو برائے مہربانی ہم وہ جو ایک وتیرہ ہم نے بنا لیا نا بلیم گیم کا, اس سے باہر نکلیں. یہ کسی کو سوٹ نہیں کرتا, یہ پرائم منسٹر کا منصب نہیں ہے, وزیر داخلہ کا منصب نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نے عمران خان کا سر کچلنا ہے, اور یہ عمران خان کا بھی منصب نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو باہر نکال دیا جائے اور صرف میرے ساتھ بات کی جائے. تو میرا خیال ہے کہ لرننگ ہونی چاہیے پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز کو کہ جس طرح کی یہ سیاست کر رہی ہیں اس سے اس ملک کی سیاست اور جمہوریت کی کوئی خدمت ہونے والی نہیں, اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. اچھا سلمان صاحب, ابھی انتخابات کی بات جو آپ کر رہے تھے, ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ الٹیمیٹلی تو جانا الیکشنز کی طرف ہے, چاہے دیر سے یا جلدی ارلی الیکشنز ہوں یا دیر سے ہوں یا اسی کو مزید 6 ماہ ڈیلے کر دیں, لیکن الٹیمیٹلی الیکشنز ہوں گے. تو پی ڈی ایم کی جو پوسچرنگ ہے وہ کیا ہوگی جب یہ الیکشن میں جائیں گے؟ چونکہ ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پی ڈی ایم الیکشن سے گھبرا رہی ہے, جس طرح سے بھی بہت سے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ فوری طور پر ہم الیکشن میں چلے جائیں. دیکھیے عمران خان صاحب کے مقابلے میں 2 نیریٹو بلڈ کرنے ہیں پی ڈی ایم کو الیکشن میں جانے کے لیے. ایک یہ کہ یہ لوگوں کو معاشی ریلیف دیں, مہنگائی سے نکالیں, پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کریں, بجلی کی قیمتوں میں کمی کریں, ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کریں, گیس کی لوڈ شیڈنگ کو اب ختم کریں, اور ساتھ ساتھ ملک کی معاشی حالت کو درست کریں, جو ڈیفالٹ رسک میں ہے اس کو آگے لے کے جائیں. تو لوگوں کو ریلیف ملے گا تو یہ الیکشن میں لڑنے جائیں گے نا, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے مقابلے میں ایک متبادل بیانیہ تو چاہیے آپ کو کہ آپ کا بیانیہ کیا ہوگا. اب وہ بیانیہ جو ہے اگر یہ بلیم گیم کا ہے, ایک دوسرے کو چور کہنے کا ہے, تو اس سے تو بات نہیں چلے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت خود کہہ رہی ہے, میں تو اس لیے خود اپنا جملہ نہیں کہہ رہا, میں تو آپ کو مولانا فضل الرحمان کا جملہ سنا چکا ہوں, خواجہ آصف کا سنا چکا ہوں, رانا ثناء اللہ کا سنا چکا ہوں, کہ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن کے اندر تاخیر کی جانی چاہیے, یہ الیکشن وقت پہ نہیں ہونے چاہیے. یعنی عمران خان تو ارلی الیکشن مانگ رہے ہیں نا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اکتوبر 2023 میں بھی الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں. آپ اگر جانے کی کوشش کریں گے یہ ملک افورڈ نہیں کر سکے گا اس قسم کی پولرائزیشن جس قسم میں ہم اس وقت پھنس کے رہ گئے. اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں ذیشان صاحب, مسئلہ صرف سیاسی بحران نہیں ہے, یہ اس وقت ریاستی بحران بھی ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ایک سطح کے اوپر ان کے ساتھ بھی ٹکراؤ کا ماحول چل رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ الیکشن کی طرف جائیں, لیکن الیکشن کی طرف جانے سے پہلے ڈائیلاگ ہونا چاہیے ان کے درمیان کہ شفافیت پر مبنی الیکشن کیسے ہوں گے. کیونکہ یہ نہ ہو کہ الیکشن کے بعد پھر ہارنے والا کہہ دے جی مجھے تو ہرایا گیا, اسٹیبلشمنٹ نے ہرایا, بیوروکریسی نے ہرایا, جوڈیشی نے ہرایا, اپنا الیکشن کمیشن نے ہرا دیا, نیب نے ہرا دیا. ایک دفعہ یہ طے ہو جائے کہ جو نتائج پھر آئیں گے اس کو وہ قبول کریں, اور اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے جس قسم کا اعتراف جنرل باجوہ صاحب نے کیا ہے اس سے باہر نکل کر اپنے آپ کو ذرا ایک دور رکھے اس پولیٹیکل ڈسکورس سے, اور سیاسی جماعتوں کو اپنے فیصلے خود کرنے دیں تاکہ یہ ملک آگے کی طرف بڑھ سکے. صحیح. صدیق الفاروق صاحب, پی ڈی ایم کے اندر تمام فیصلے جو ہے وہ مشاورت سے کیے جاتے رہے. ہم نے دیکھا کہ جو آرمی چیف والا معاملہ تھا اس حوالے سے بھی مشاورتی عمل جاری رہا ہے, اس سے پہلے بھی جو دیگر فیصلے ہوتے رہے ہیں. لیکن اب جب اسمبلیاں تحلیل ہونے کی بات ہوئی, زرداری صاحب پنجاب آئے اور انہوں نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ جی ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے, ہم نمبر جو ہے وہ پورے کر لیں گے. اب زرداری صاحب کس طرح سے نمبر پورے کریں گے, یقیناً وہ ایک منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں, وہ اس حوالے سے مختلف ان کے پاس آئیڈیاز ہوں گے. لیکن آج نون لیگ نے جو اجلاس کیا اس میں انہوں نے فوری طور پر تحریک عدم اعتماد لانے سے
انہوں نے پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ نہیں آئے گی. اب ہم اس کو اختلاف سمجھیں, کیا اس معاملے پر ابھی تک کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے پی ڈی ایم میں؟ دیکھیے ذیشان بشیر صاحب، یہ جو مسلم لیگ نون نے اجلاس کر کے ایک رائے کا اظہار کیا ہے، ابھی یہ رائے ہے اور یہ رائے لے کر پی ڈی ایم کے اجلاس میں بیٹھیں گے. جس طرح ابھی آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور ان کے حلیف جماعت جو ہے اس کے درمیان بھی اختلاف رائے. مونس ایک بات کہتے ہیں، ان کے والد صاحب دوسری بات کہتے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر آپ نے رپورٹ کیا ہے ابھی کہ پشاور کے پی کے میں کچھ اور رائے رکھنے والے لوگ بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں. تو یہ اپنی اپنی رائے لے کے پھر جائیں گے. اختیار بہرحال وہ انہوں نے آصف زرداری صاحب کو دیا ہے. لیکن میں سلمان عادل صاحب کی دو چار باتیں ہیں، آپ کی بات کا میں نے جواب دے دیا ہے. اب میں اس پہ آتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی، پاکستان میں کامیاب نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جی بغیر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے تعاون کے تو نہیں کامیاب ہو سکتا. اب اس تحریک عدم اعتماد جو تھی، جو عمران خان صاحب کے خلاف کامیاب ہوئی، اس پر تو عمران خان صاحب کو 1 درجن سے زیادہ دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، مانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے سیاست میں سے نیوٹرل ہو گئی ہے، لیکن میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو روکا کیوں نہیں؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تحریک عدم اعتماد کو نہیں روکا اور وہ کامیاب ہوئی، اور یہ جینوئن تحریک عدم اعتماد تھی اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کامیاب ہوئی. اب اور کوئی خفیہ معلومات اگر سلمان عابد صاحب کیونکہ بہت منجے ہوئے جرنلسٹ بھی ہیں اور محقق بھی ہیں، اگر ان کے پاس ہو تو وہ بے شک کہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ لائی ہے عمران خان کو، اسٹیبلشمنٹ ہی فارغ کرے. تو اس میں تو باجوہ صاحب نے تصدیق کر دی. عمران خان صاحب نے درجنوں دفعہ کہا کہ باجوہ صاحب میرے ساتھ ہیں، باجوہ صاحب کی بڑی تعریفیں کی. اور جب 70 سال سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کر رہی ہے، یہ کہا، تو عمران خان صاحب کے جو الیکشن 2018 کے ہوئے ہیں، یہ ایکچولی 2013 میں اسی طرح ہونے والا تھا کہ جناب پولنگ بوتھس کے اندر فوج جو ہے وہ لگائی جائے گی. لیکن پھر ایسا ہوا کہ جنجوعہ صاحب نے یہ بات، کیانی صاحب نے یہ بات نہیں مانی. انہوں نے فوج کو پولنگ سٹیشن سے بھی باہر کر دیا اور کچھ 350 افسر جو تھے ان کو بہت سے واپس بلا لیا تھا. ورنہ یہ معاملہ تھا یہ 2013 میں ہونے والا تھا جو 2018 میں ہوا. اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ جب آپ نے، یہ آپ کی تخلیق ہے، آپ نے ساری اس کے لیے جناب علی سیڑھیاں لگائی ہیں، تو پھر وہ چیزیں ختم کریں. ہمارے پاس تو وہ طاقت نہیں ہے، آپ تو فیصلے صدیق صاحب وقت میرے پاس کم ہے، ذرا قریشی صاحب سے کوئکلی اس کا جواب لیتے ہیں. جی قریشی صاحب، آپ مسکرا رہے تھے صدیق صاحب کی بات پہ، کیا کہیں گے؟ دیکھیں صدیق صاحب کی باتوں میں مسکرانا میں اس لیے مسکرا رہا تھا کہ انہوں نے محقق جو کہا نا سلمان عابد صاحب کو، پوری پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے لے کر اور ان کے جتنے اتحادیے وہ سب چاہتے ہیں کہ صرف ان کی ہاں میں ہاں ملائی جائے، ان سے سچ بات نہ کی جائے. میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں، پاکستان تحریک انصاف سمیت آج تمام سیاسی لوگوں کے پاس ایک بڑا شاندار موقع ہے. چونکہ میں جب ایز اے پولیٹیکل ورکر نواز شریف صاحب کی اس کمپین کو دیکھتا ہوں جو پاناما کیس کے دوران انہوں نے کی تھی کہ مجھے کیوں نکالا، میں سوچا کرتا تھا کہ یار یہ کریکٹر سامنے آنا چاہیے. یہ ہر 3-4 سال کے بعد ایک وزیر اعظم رخصت ہو جاتا ہے، کریکٹر کا پتہ نہیں چلتا. گولڈن چال تھا نواز شریف صاحب کے پاس کہ ان کے بھائی پرائم منسٹر ہے، ان کے ٹاپ کے اتحادی، ان کے محبوب اور دلبر رہنما آصف زرداری آج کل ان کے سرپرست اعلیٰ ہیں، اور تمام پاکستان کی وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو ہمیشہ سے پرو اسٹیبلشمنٹ کہلائی جاتی ہے سب ان کے ساتھ ہیں. تو نواز شریف صاحب ان کریکٹرز کو ضرور بے نقاب کریں گے اور قوم کو بتا دیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا. اب موقع ہے. بالکل سلمان عابد صاحب نے ٹھیک کہا، اگر ہم ماضی کو کریدیں گے تو بڑے مسائل ہوں گے. ایک شخص 3.5 سال اقتدار میں رہا عمران خان، جس نے 2 پارٹی سسٹم کو بریک کیا. 3.5 سال کے اقتدار میں جو کچھ یہ آج کی پی ڈی ایم گورنمنٹ نے، امپورٹڈ گورنمنٹ نے جو کچھ گل کھلائے پورے پاکستان نے دیکھے. نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کہتے ہیں جی بڑی آئینی عدم اعتماد لے کر آئے ہیں. بھائی آپ نے 25 لوگوں کے پنجاب اسمبلی میں کیریئر ختم کر دیے. 20 لوگ جو آپ کے آج بیٹھے ہیں راجے مہاراجے بن کے نیشنل اسمبلی میں، حلقوں میں نہیں آ سکتے. میں خبر بریک کر رہا ہوں آپ کو ذیشان صاحب، آپ نے کہا نا کہ جی پی ایم ایل این کی پارٹی نے پلان کیا کہ جی ہم پنجاب میں نو کانفیڈنس نہیں لائیں گے. 21 سے 22 اراکین کو میں جانتا ہوں جو ہماری جماعت کے ساتھ باقاعدہ ان کانٹیکٹ آ گئے ہیں.